كتب عليكم الصيام صدقت يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگوں نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں۔ اگر تو ہوتا نا یا ایھا الناس تو پھر سب لوگوں پہ ہوتے۔ یہاں پر خطاب ہے ایمان والوں سے۔ اب جو طاقت، صحت اور قدرت کے باوجود روزہ نہ رکھے، اس کو اپنے ایمان کو تولنا چاہیے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سارا سال بندہ صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے اس کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی بندے کو آپ کسی شادی کی تقریب میں کھانا کھاتے دیکھیں تو آپ پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا بلڈ پریشر بڑا ہائی رہتا ہے، جس کی شوگر بڑی ہائی رہتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو بیماری کا بہانہ ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے ہے۔ میں اس کی ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بیشتر نمازی ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ قیام نہیں کرتے، آتے ہیں بیٹھ کے نماز شروع کر لیتے ہیں، ساری نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد مسجد میں کھڑے کھڑے کسی موضوع پہ بات کرنی ہو تو 15-20 منٹ کھڑے رہیں گے۔ نہ ٹانگوں میں تھکاوٹ ہوگی، نہ چکر آئیں گے، نہ بلڈ پریشر چڑھے گا، نہ شوگر چڑھے گی، نہ ٹانگوں میں درد ہوگا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں 3-4 منٹ کی فرض نماز پڑھنی تھی، اس کے لیے طاقت نہیں تھی، اور نماز کے بعد کسی بات پر تبصرہ کرنا ہو تو مسجد میں یا مسجد کے باہر آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے تو بغیر سہارے کے کھڑے رہیں گے، اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں جی میں بالکل صحت مند ہوں، اور اسی وقت کو آؤ جا کے نماز پڑھ لو تو فوراً آ کے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہوتا ہے۔ جو بندہ قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قیام نہ کرے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ قیام وہ کھڑا ہو کے کرے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا کرسی پہ بیٹھ کے کر لے، لیکن قیام کرنا اس کے لیے فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو بیماری ہے وہ جب عبادت کا موقع ہوتا ہے نا، اس وقت بڑی ہیوی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ تیل مہندی کا فنکشن ہونا تو کم از کم 3 گھنٹے شادی ہال میں بیٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بارات ہو، ولیمہ ہو، 3 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بارات لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینی محفل میں صرف 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو سب بار بار گھڑی دیکھتے ہیں۔ تو اس بات سے ایک بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری ترجیح کس بات پر ہے۔ ماہ سیام قریب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا صرف ایک جملہ ہے جس پر آج گفتگو کرنی ہے۔ لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان قریب آ گیا، افتتاح ہو گیا، چاند نظر آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ما تستقبلون، تم کتنی خوبصورت چیز کا استقبال کر رہے ہو۔ پہلا جملہ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ما تستقبلون، تم کتنی خوبصورت چیز کا استقبال کر رہے ہو۔ اگلا جو جملہ ہے اس پہ ساری گفتگو ہے۔ فرمایا وما ذا یستقبلکم، اور اللہ کی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ رمضان آیا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اور اللہ کی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ ایک بات کو اگر آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ اب اگر بندہ صرف اسی بات کے اوپر غور کر لینا، یار میرے پاس اللہ کا مہینہ آ گیا، اللہ کا مہمان آ گیا، تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ آپ رمضان کی تھوڑی سی گہرائی کو سمجھیں کہ رمضان کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں میری امت کو عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی۔
وہ 5 چیزیں خاص میری امت کے لیے ہیں۔ اب پہلی چیز سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ کس کی رحمت؟ اللہ کی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا، جس کو اللہ کی رحمت ایک دفعہ دیکھ لیتی ہے اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ پہلی نعمت جو حضور کی امت کو ملی کہ رمضان کا جیسے ہی چاند طلوع ہوا اللہ کی رحمت زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جس کو ایک بار دیکھ لے اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے نا تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بد بو، ایک ہوتی ہے بو۔ ایک بندہ دانت ہی صاف نہیں کرتا، منہ ہی صاف نہیں کرتا، وہ بدبو ہے۔ یہ ہے معدہ خالی ہونے کی بو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کستوری سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کے لیے بھوکا۔ کیوں؟ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ صرف بندے کو پتہ ہوتا ہے اور رب کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ باقی کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والے کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کیا، جس کو دی ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ ملی ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حج کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی عبادت کر کے دیکھ لیں، وہ دوسروں کو پتہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو یہ صرف ایسی عبادت ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے خدا کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بندہ تنہائی میں گناہ کس لیے چھوڑتا ہے کہ یار میرا روزہ ہے، میں نے روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ بند کمرے میں ہو، ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوں تو لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ وہ جانتا یار کمرہ تو بند ہے لیکن مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور اگر یہی عقیدہ اس کا سارا سال ہو جائے تو گناہ باقی رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ جب اس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جیسا عقیدہ روزے دار کو ملتا ہے ایسا عقیدہ بندے کا سارا سال ہونا چاہیے کہ سب کچھ سامنے موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا ہر دن اور ہر رات اللہ کے سارے فرشتے روزہ رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہ جس نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے نا تو اس کی بخشش کر دے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ جنت روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز، پورا رمضان جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے اللہ چاند رات اتنے لوگوں کی اور بخشش فرماتا ہے۔ یہ 5 چیزیں صرف حضور کی امت کو ملی ہیں۔ اب 2 باتیں جس پہ کلام کرنا ہے، اس میں سے پہلی حدیث پاک توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کتنا پسند ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو جتنی دریاؤں میں مچھلیاں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ اس کا ذکر کرتی ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، اللہ رب العزت دریا میں مچھلیوں کو حکم دیتا ہے کہ پورا رمضان تو نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ مچھلی عرض کرتی ہے مالک پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ پورا رمضان تم نے صرف روزے رکھنے والوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ میرے جن بندوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کے لیے بخشش طلب کرو۔ اب جو ماہ رمضان ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال آپ نے تھوڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ پرہیزگار سادہ لفظوں میں اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کو چھوڑ دے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، لیکن ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک بندے کو 40 سال ہو گیا، کسی کو 30 سال ہو گیا روزے رکھتے ہوئے، لیکن وہ 40 سال روزے رکھنے کے باوجود اس کی آنکھ پاک نہیں ہوئی، اس کا گناہ ختم نہیں ہوا۔ اب ایک طرف قرآن ہے جس کا اعلان یہ ہے کہ تم روزہ رکھو تو متقی بن جاؤ گے،
دوسری طرف ایک بندے کو 40 سال بیت گئے ہیں روزے رکھتے ہوئے لیکن وہ متقی نہیں بنا۔ اب قرآن کو دیکھیں تو اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، پریکٹیکل دیکھیں تو بندے کی تربیت بھی نہیں ہوئی، بندہ بدلا بھی نہیں ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سادہ لفظوں میں یہ مثال ہے کہ ایک بندہ نا ٹیسٹ کروانے کے لیے لیبارٹری میں جاتا ہے اور لیبارٹری والے اس کا ٹیسٹ کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ اس کی دوائی ہے اور ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، گھر آتا ہے، پورا مہینہ دوائی صبح دوپہر شام کھاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جن چیزوں سے منع فرمایا تھا نا کہ تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، پرہیز کرنا، لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا۔ دوائی صبح دوپہر شام کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا۔ اب جب وہ مہینے کے بعد جا کر دوبارہ ٹیسٹ کروائے گا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پرہیز ہے۔ لیبارٹری میں شک نہیں تھا، مرض کے اندر شک نہیں تھا، ڈاکٹر میں شک نہیں تھا، اس کی دوائی میں شک نہیں تھا، لیکن اس کا مرض اس لیے ختم نہیں ہوا کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا تھا اس نے پرہیز ہے۔ تو جیسی اس کی بیماری مہینہ پہلے ہوگی ویسی بیماری مہینے کے بعد ملا کہ اس نے دوائی تو پورا مہینہ کھائی ہے لیکن اس کو شفا نہیں ملی کیونکہ اس نے پرہیز نہیں کیا۔ یہی صورتحال بندہ مسلمان کی ہے، یہ پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے لیکن جن کاموں کو رب نے چھوڑنے کے لیے کہا تھا نا ان کاموں کو نہیں چھوڑتا، پرہیز نہیں کرتا۔ اس لیے جو حالت یکم رمضان کو ہوتی ہے وہی حالت 30 رمضان کو ہوتی ہے۔ اگر ایک رمضان اس طرح گزارا چاہے جس طرح خدا چاہتا ہے پھر رمضان بھی اس کو بتائے گا کہ واقعی تو نے مجھے گزارا ہوا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور 20 سال سے 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں لیکن ہم متقی اس لیے نہیں بنے، ہمارے گناہ اس لیے نہیں چھوٹے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تھا نا ہم نے وہ کام نہیں چھوڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں حکم دیا کہ آج سب لوگ روزہ رکھیں، مردوں نے بھی روزہ رکھ لیا، خواتین نے بھی روزہ رکھا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، مدینے میں 2 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے آپ کے حکم پہ روزہ تو رکھا ہے لیکن وہ حیا کے مارے آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکی تو وہ روزہ کھولنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان کو پیغام دو، وہ تو روزہ صبح کا کھول چکی ہیں۔ اب صحابی نے جا کر پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو روزہ صبح کا کھولا ہوا ہے۔ اب انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اپنے خاوند کے قریب بھی نہیں گئی تو ہمارا روزہ کیسے ٹوٹ گیا؟ صحابی نے جا کے یہ پیغام دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا۔ جب وہ دونوں خواتین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مٹی کے پیالے منگوائے اور دونوں کو ایک ایک پیالہ دیا اور کہا کہ حلق میں انگلی اتارو اور قے کرو، الٹی کرو۔ جب انہوں نے حلق میں انگلی اتاری اور قے کی تو ان کے اندر سے انسانی گوشت بونا ہوا نکلا، انسان کا گوشت بونا ہوا نکلا، خون کے لوتھڑے نکلے۔ تو انہوں نے چیخو پکار کی کہ واللہ ہم نے تو کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ مردار انسان کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب بظاہر روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن ہم روزہ رکھنے کے باوجود کام ایسے کرتے ہیں کہ اس روزے کا اثر ہماری طبیعت پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آپ پورا مہینہ دوائی کھائیں لیکن پرہیز نہ کریں تو پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ روزہ رکھیں ساتھ پرہیز کریں تو پھر رمضان آپ کو بتائے گا کہ رمضان کا اثر کیا ہوتا ہے۔ دوسری مثال، ہمارے ہاں ہمارے بچوں کے سسرال والوں نے آنا ہونا یا جو جوان ہیں ان کے بہن یا بھائی کے سسرال والوں نے آنا ہو تو ہم اس کمرے کا کونا کونا صاف کرتے ہیں جہاں پر انہوں نے آ کر بیٹھنا ہوتا ہے، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر صفائی نہیں کریں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ لوگ کتنے گندے ہیں۔ ہم اپنے مہمان کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کو اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھی طرح بات کرتے ہیں، اچھی خدمت کرتے ہیں، اور اگر ہمارے استاد صاحب یا ہمارے پیر صاحب ہمیں حکم دے کہ میرا مہمان آ رہا ہے اس کی خدمت کرنا
تو ہم اس مہمان کے نا آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتے ہیں، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو کہیں جا کر میرے بزرگوں کو شکایت نہ لگا دے۔ ہم ہر چیز پیش کرنے کے بعد اس سے پھر پوچھتے ہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے، پھر پوچھتے ہیں آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے، کیوں بلا؟ پتہ ہوتا کہ میرے بڑوں نے مہمان بھیجا ہوا ہے اور خدمت میں کمی رہ گئی تو جا کر کہیں یہ نہ کہہ دے کہ جی آپ کے شاگرد نے یا آپ کے مرید نے میری خدمت نہیں کی۔ ہم دنیاوی طور پہ اپنے بڑوں کے مہمان کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جو رمضان ہمارے پاس آنے والا نا، یہ مہمان اللہ کا ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ سے آنا ہے اور واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اس نے جا کر بتانا ہے کہ اللہ تیرے بندے نے، کس بندے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے مہمان کی کیسی قدر کرنی ہے۔ ہمارا مہمان ہو تو ہم ہر نعمت جو ہماری طاقت میں ہوتی ہے نا، ہم اس کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ہر طرح اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جو رمضان اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے اس کی کیسی خدمت کرنی ہے۔ کم از کم میں کہتا ہوں ایک رمضان تو ایسا گزارے نا کہ رمضان واپس اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہ اللہ تیرے بندوں نے بڑی سیوا کی ہے۔ کم از کم ایک رمضان تو ہم سے خوش ہو کے جائے نا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ سارا دن خبریں سنتے رہیں، اخبار پڑھتے رہے، دکانوں پہ، گلیوں میں، چوراہوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے رہے، آپ کے تبصرہ کرنے سے کتنا کہ انقلاب آ جانا ہے؟ آپ سارا دن تبصرہ کرتے ہیں، اب تو ہماری صورتحال بھلا کیا ہو گئی ہے؟ کچھ مردوں کی فطرت عورتوں والی ہو گئی ہے، 5-6 گھنٹے تبصرہ کریں گے، دل کھول کے کریں گے، تسلی کریں گے۔ جب 5-6 گھنٹے دل ہلکا کر لیں گے نا تبصرہ کر کے، بعد میں کیا کہتے ہیں؟ سانوں کی لگے۔ جب آپ کو کچھ لگتا نہیں تو 6 گھنٹے ضائع کس لیے کیے ہیں؟ آپ کو کچھ لگتا نہیں تھا تو 6 گھنٹے کس لیے برباد کیے؟ یا تو ہونا کہ آپ نے جو دکان پہ بیٹھ کے 6 گھنٹے تبصرہ کیا ہے، جیسے ہی آپ کا تبصرہ ختم ہوا ملک کے حالات بدل گئے، جیسے ہی آپ کا تبصرہ ختم ہوا مہنگائی کم ہو گئی۔ ابھی جو سیاست کی صورتحال چل رہی ہے، آپ نے مہربانی فرما کے رمضان سیاست پہ تبصرہ کر کے ضائع نہیں کرنا۔ میں اس بندے کو دعوت فکر دیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، جس نے صرف پچھلے رمضان قرآن کو ہاتھ لگایا تھا اور سارا سال اس نے قرآن کو چھوا نہیں ہے۔ سوچے تو صحیح، قرآن اس سے کتنا دور چلا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دور ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن بڑی حیا والی چیز ہے۔ آپ ایک قدم آئیں، یہ 100 قدم آتا ہے، اور اگر آپ ایک قدم ہٹتے ہیں تو یہ 1,00,000 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ قرآن حیا والی چیز ہے۔ آج لوگ بھلا کیا پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں، ابھی گھر جا کے چیک کر لیں۔ الماری سے قرآن نکالیں، اس کے اوپر نا یوں انگلی پھیریں، انگلی پھیرنے کے بعد اپنی انگلی کی حالت دیکھنا، مٹی پڑی نہیں ہوگی، اس پہ مٹی جمی ہوگی۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی یہ قدر ہو تو پھر شکوہ کس چیز کا ہے؟ قرآن کے اوپر مٹی جمی ہو اور ہم سکون کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ توجہ کریں، پریشانی ہو تو قرآن کی ایک آیت تویز پہ لکھ کر سینے کے اوپر لٹکاؤ تو اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کرم کر دیتا ہے۔ یار جس قرآن کی ایک آیت کو سینے کے اوپر رکھیں تو اس کی اتنی برکت ہے، اور جس کے سینے میں سارا قرآن اتر جائے۔ ہم سینوں کے اوپر رکھنے کے لیے بڑے بے قرار ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ صورتحال کیا ہو گئی ہے، کسی کامل بندے کے پاس جاؤ گے وہ کیا کہے گا؟ جی آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے۔ ہم کہیں گے یار بڑا اوکھا کم دسے ہے، اور جو کہے گا نا 7 جمعے رہتے ہیں آگے تمہال پا، ہم کہیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے دمالے ڈالنے میں اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 7 جمعے رہتے ہیں، آ کے دیگے چڑھانا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، مسئلہ دیگ نے حل کرنا ہے کہ قرآن نے حل کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہیں مدد چاہیے ہونا تو صبر کر لینا یا نماز پڑھ لینا۔ رسول کریم کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل حاجت کے پڑھے ہیں، نماز سے حضور نے سہارا لیا، اور آج ہم سہارے کہاں پہ تلاش کر رہے ہیں؟ اس واسطے یہ ماہ سیام بڑی برکت والا ہے، اس کو سیاست پہ تبصرہ کر کے ضائع نہ کریں۔ آپ کے تبصرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا،
یا تو کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہ جی میں نے تبصرہ کیا تھا تو اگلے گھنٹے میں رپورٹ آ گئی تھی کہ حالات بدل گئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا تبصرہ کرنا کسی کام کا ایک کام کا ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا کر لیں گے۔ ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، کس کے پیچھے؟ جن کو ساری زندگی ملے بھی نہیں ہوتے، نہ آگے ملنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ کے دو بھائی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک تیار ہو گئے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو آج آپ لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے۔ میں ایک ہی مثال دوں گا، اگر سیاست والے سمجھ جائیں تو یہ کتنی انگلیاں ساری برابر ہیں؟ یہ چھوٹی ہے، یہ اس سے، یہ اس سے، ساری انگلیاں الگ الگ ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، لیکن جب کھانا ہو تو کھانے کے لیے ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ برابر ہو جاتی ہیں۔ کھولو تو چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی، لیکن جب کھانا ہو تو یہ سب چھوٹے بڑے ہیں، لیکن جب ملک کھانا ہو تو یہ برابر ہو جاتی ہیں۔ دھوکہ آپ کو اور مجھے دیا جا رہا ہے۔ آج جو لوگ ایک دوسرے پہ طنز کر رہے ہیں نا، کچھ ہی عرصے کے بعد کٹھے ایک ٹیبل بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے، اور مر کون رہا ہے؟ آپ اور میں۔ اس واسطے تھوڑی مہربانی فرمائیں، رمضان کا مہینہ سیاست میں تبصرہ کر کے ختم نہ کریں یار۔ یہ رمضان بھلا کس لیے آ رہا ہے؟ کہ اللہ اپنے نبی کی امت کی بخشش فرمائے۔ رمضان آتا ہی امت کی بخشش کے لیے ہے، اور جو امت سارا مہینہ تبصرہ سیاست پہ کرتی رہے، اس واسطے تھوڑی مہربانی آپ نے اس سال یہ کرنی ہے کہ آپ نے سیاست پہ تبصرہ، جب تک یہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں تھی نا، بچے اور بڑے افطاری کے وقت نا دعا مانگتے تھے، اور میرے رسول کریم کا کیا حکم ہے؟ افطاری کی وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پہلے بچے اور بڑے افطاری کے وقت دعا مانگتے تھے، اب وہ ٹی وی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، اب وہ انعام گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جیتو پاکستان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں آپ تھوڑی توجہ کریں کہ کس سازش کے تحت مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ابھی امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ تصور کریں 10 سال پہلے دسترخوان سجتا تھا تو ہر کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے تھے، اب ہر کسی کے ہاتھ موبائل کے اوپر جھکے ہوتے ہیں، آنکھیں ٹی وی کے اوپر لگی ہوتی ہیں۔ پہلے بچے تسبیح پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد، اب وہ صرف ٹی وی شو دیکھتے ہیں۔ تو مہربانی کریں اس ماہ صیام کو ضائع نہ کریں۔ رمضان ٹرانسمیشن آپ کو کیا دے رہی ہے؟ صرف اور صرف آپ کا رمضان ضائع کر رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ اور میرا شکوہ تو ان علماء سے بھی ہے، ان پیروں سے بھی ہے، بے پردہ خاتون کے سامنے بیٹھ کے سیدہ زہرا پاک کا پردہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی 3 رمضان ہوگا، سیدہ زہرا پاک کا یوم آئے گا، سیدہ زہرا پاک کے پردے کی ٹی وی پہ بات ہوگی، اور جن کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ ساری بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے تو مرد نبی پاک کا میلاد نہیں پڑھ سکتا، سختی سے منع ہے، حرام ہے، اور عورت نبی پاک کی نعت بے پردہ پڑھے یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ہمارے ٹی وی کے اوپر موضوع کیا ہوگا؟ بے پردہ یا بے حیائی یا عریانی یا فحاشی، اس کے اوپر علماء لیکچر دے رہے ہوں گے، اور سامنے بٹھایا کس کو ہوگا؟ ایک بات کو یاد رکھیں، بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ آئے، بڑا وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کے دین پہ عمل کرنے والا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو باتیں زیادہ کرتا ہے، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا عالم بڑا ہوتا ہے، باتیں زیادہ کرنے والا بڑا عالم نہیں ہوتا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بڑے کامل ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چوری کیا کرتا تھا، ڈاکو تھا، اور کبھی کبھی میں ڈکیتی کرنے کے دوران کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی۔ جب میں نے توبہ کی تو پھر ایسی توبہ کی کہ جس کا مال لوٹا تھا اس کو واپس کیا، اور جن کا مال واپس کرنے کی طاقت نہیں تھی پھر جا کے ان کی بھینسوں کو دھویا، ان کی خدمت کی کہ مجھے اپنا حق دنیا میں معاف کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نا تو پھر اتنی سچی توبہ کی کہ جس امام کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا نا اسی نے میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کی۔ آپ توبہ کریں، پہلے سارا سال ناچ ناچ کے فرض توڑ دو، اور رمضان میں آ کے ہمیں دین سکھاؤ گے۔ مذہب ابھی اتنا بانج نہیں ہوا کہ ہمیں ایکٹر آ کے بتائیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پلمبر لینا ہو تو اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں، الیکٹریشین لینا ہو تو اچھے سے اچھا،
مکینک لینا ہو تو اچھے سے اچھا، اور دین سیکھنا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ وہ دین کی باتیں تو کر رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، مسئلہ پاک آرمی کا ہو تو آپ ججوں کو بلا کے تبصرہ کراتے ہیں، مسئلہ عدالت کا ہو تو تبصرہ سیاستدانوں سے کروائیں گے، مسئلہ سیاست کا ہو تبصرہ ڈاکٹروں سے کروائیں گے، مسئلہ ڈاکٹروں کا ہو تبصرہ آپ انجینئر سے کروائیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، جس کا محکمہ ہے وہ آ کے تبصرہ کرے کہ اس کی مشکلات کیوں ہیں، اس کا حل کیوں ہے۔ اور دین اتنا بانجھ سمجھ لیا، جس کا منہ جاتا ہے اٹھاتا ہے اور آ کے ٹی وی شو میں بیٹھ کے دین پہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، سارا سال ناچ ناچ کے فرش توڑ دیتے ہیں، اور بعد میں آ کے ہمیں دین سکھا رہے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن ہو کے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی دین کی باتیں تو کر رہے ہیں نا، حالانکہ ایسی ایسی غلط روایات، جھوٹی احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ٹی وی پہ سن کے آئے تھے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، جس کا محکمہ ہوتا ہے نا اسی کے پاس رہنے دیا جائے۔ کام پولیس کا ہے اور آپ مدد چوروں سے لے رہے ہیں۔ آپ ہر محکمے میں اس کا ایکسپرٹ بلاتے ہیں کہ یار اس بندے، اس محکمے کا جو ایکسپرٹ بندہ نا، اس کو بلاؤ، وہ بتائے گا اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ کے گھر میں الیکٹریشین کا مسئلہ ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں پلمبر کو بلاتے ہیں؟ کس کو بلاتے ہیں؟ کیوں بلا؟ کہیں گے یار اس کا محکمہ یہی چیک کرے گا مسئلہ کیا ہے، اور دین سیکھنا ہو تو اب مراسی بتائیں گے کہ دین کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ اور دوسری بات، اب کیا صرف اپنے شو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سارے علماء کو اکٹھا کر لیا، وہ اختلافی مسئلے بیان کیے جو 1400 سال میں حل نہیں ہوئے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو شاید آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ جو مسئلہ 14 صدیوں میں حل نہیں ہوا، کتنی صدیوں میں؟ 1400 سال میں حل، 1 گھنٹہ ٹی وی پروگرام کرنے سے حل ہو جائے گا؟ تو بیوقوف کون ہوا بلا؟ کرنے والے کہ سننے والے؟ وہ بھائی جو مسئلے 1400 سال سے حل نہیں ہوئے، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے نا، اس کو اس پہ رہنے دو۔ آپ کا 1 گھنٹہ تبصرہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس واسطے آپ نے ماہ صیام کو سیاست پہ تبصرہ کر کے ضائع، یہ کس کا مہمان ہے؟ اور اس نے واپس جا کے بتانا کہ تیرے بندوں نے کیا سلوک کیا۔ کم از کم ایک رمضان، صرف ایک رمضان ایسا ضرور گزارنا کہ رمضان کہے کہ اللہ تیرے بندوں نے خوش کر دیا۔ ایک لمحہ فکریہ دے کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، یہ سب کے لیے ہے، دینداروں کے لیے بھی، دنیا داروں کے لیے بھی۔ آپ اگر سارا رمضان ٹی وی پہ، موبائل پہ، اخبار پہ گزار دیتے تو کہتے ہیں نا وقت نہیں گزر رہا تھا۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، میں بھی یہاں پر ایک جملہ بولوں گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، سمجھنا ہے اس کو۔ ہم جب نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پھر بولیں التحیات، یہی لفظ ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ التحیات لفظ نہیں ہے، التحیات، ہا کو یا سے ملانا ہے۔ آخر میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ربی، یہ لفظ غلط ہے میرے بھائی، ربی جعلنی دعا نہیں ہے، ربی جعلنی، با کو جیم سے ملانا ہے۔ اور میں ایک بات کہوں، بڑے بڑے امام جو کئی سالوں سے نمازیں پڑھا رہے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، یہ ان پہ طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں کم از کم اپنی نماز ٹھیک کر لیں۔ سارے کیا پڑھتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم مسئلہ، یہی پڑھتے ہیں نا، یہ لفظ ہی نہیں ہے میرے بھائی، ربی جعلنی، التحیات نہیں ہے، التحیات۔ آپ نماز کھول کے دیکھیں، اس کے اوپر پڑھ کے دیکھیں، آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں۔ سارے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، یہ لفظ ہی نہیں ہے، ہے، سبحانک اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم ہے۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کی نماز میں اتنی غلطیاں ہوں گی کہ جو آپ 20 سال سے کر رہے ہیں اور آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اور وہ بندہ کہ جی میرا وقت نہیں گزر رہا تھا، تو آپ سے میری گزارش ہے کم از کم اس سال نہ اپنی نماز ٹھیک کریں۔ کاٹن کا سوٹ پہن کے، مایا لگا کے جمعہ پڑھنے کے لیے پہلی صف میں چودھری بن کے بیٹھنا اور ہوتا ہے، اور نماز کو ٹھیک طرح پڑھنا ہی اور ہوتا ہے۔ اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔